الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بلا شبہ ہر اس شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تعریف اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کی ہدیے کے بعد میری خوش قسمتی کہ میں سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سالانہ 18ویں مجلس میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ کے حوالے سے اہل علم کی خوبصورت باتیں سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور استاد گرامی حضرت قاری ظفر اللہ خان صاحب حفظہ اللہ اور جناب قاری محمد آصف ربانی صاحب شیر لاہور حفظہ اللہ تعالی، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے سیرت کا پیغام سننے کے لیے اور پھر اس میں حصہ ڈالنے کے لیے مجھے موقع عطا فرمایا. اور اس موقع پر ہم حضرت ربانی صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جہود جمیلہ قبول فرمائے اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیرت کا پیغام یہ سننا، سنانا، اس کو عام کرنا، اس کو اپنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ نے اہل علم کی باتیں سماعت فرمائیں اور ابھی مزید سماعت فرمائیں گے. میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علماء و مشائخ حفظہم اللہ جمیعاً نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان فرمایا ہے، ہم نے سن لیا اور مزید سننے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا. تو یہاں پر موجود ہر شخص اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا مجھ سمیت یہ وعدہ کریں تاکہ جامعہ ربانیہ سلفیہ اور حضرت ربانی صاحب کے لیے اور اہل علم کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہم سن رہے ہیں اس کو سب سے پہلے تو اپنائیں گے اور پھر اللہ کے فضل سے اس کو آگے بھی پہنچائیں گے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، بلکہ وعدہ فرمائیں کہ انشاءاللہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 18ویں پیغام کو سن کر آئے ہیں تو وہاں کیا کہا گیا تھا، تو آپ اہل علم کی اس بات کو بیان کر دیں جو قرآن کی زبان سے علماء نے آپ کو سنائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو کسی اور کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے اسوہ مان لیں، نمونہ مان لیں، اسوہ حسنہ مان لیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ارشاد فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس لسٹ اور فہرست میں شامل فرمائے. الا من ابا، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہی باہر رہے گا، ورنہ سارے جنتی ہیں، سارے محمدی جنتی ہیں. یہ آپ نے خوشخبری ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی بات ہے اللہ کے نبی جی، سمجھ نہیں آئی. کون سا بدبخت ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آسان کر کے سمجھا دیا. فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، مجھے اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھا، میرے راستے پہ چلتا رہا، وہ جنت میں چلا جائے گا. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا، جس نے میری بات ماننے سے انکار کیا، یوں سمجھیں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو آپ اس پیغام کو عام فرمائیں کہ اہل علم نے یہ بتایا ہے جنت میں جانا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور غلامی کیسی؟ اے مصور، کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات، جس طرح ہم دیگر کتب پڑھتے ہیں، دنیاوی معلومات کے لیے کتب، اپنی درسی کتب، یونیورسٹیز کی کتب، کالجز کی اور سکولز کی کتب، تو میں اپنے طلباء، بیٹوں سے، بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست کرنے لگا ہوں کہ آج سے سیرت امام الانبیاء کانفرنس، اس کا یہ پیغام نوٹ فرمائیں کہ آج سے اللہ کے فضل سے ہم نے کم از کم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب ضرور خریدنی ہے اور اس کو سبکن پڑھنا ہے. کیوں جی؟ انشاءاللہ کی آواز بڑی کم ہے. اللہ کے نبی دیکھیں جی، ایک ہی لے لیں، مثلا الرحیق المختوم، حضرت صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، خریدیں الرحیق المختوم اور اپنے گھر میں رکھیں، لائبریری میں رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں. انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب ہر بندے نے آج کے بعد ضرور پڑھنی ہے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اسوہ کامل اور رول ماڈل سمجھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.